بے شک عزت و ذلت، موت و حیات کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر کے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے کفر و شرک کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما کر اس کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ پوری کائنات اور اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ آج ہم آپ کو ایسی ہی امریکی پاپ سنگر جینیفر گراؤٹ کا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، جو اپنے حسن اور سریلی آواز کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ نازک سی لڑکی جب سٹیج پر آتی تھی تو اپنی خوبصورتی اور مد بھری آواز سے مداحوں کو دیوانہ کر دیتی تھی۔ جینیفر منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اس کا باپ امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا تھا۔ جینیفر پر قدرت کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ مائیکل جیکسن اور لیڈی گاگا سے متاثر ہو کر میوزک انڈسٹری میں قدم رکھتے ہی راتوں رات شہرت و مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ جلد ہی امریکہ اور یورپ کے ٹاپ سنگرز میں ان کا شمار کیا جانے لگا۔ جینیفر کو دنیا جہاں کی تمام آسائش اور سہولیات میسر تھیں، مگر جیسے جیسے ان کی شہرت بڑھتی گئی تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ دنیا کی ہر نعمت و آسائش تھی لیکن پھر بھی وہ ذہنی سکون اور اطمینان قلب سے محروم تھی۔ جینیفر کا خاندان کٹر عیسائی تھا۔ وہ مسلمانوں اور اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2011 میں ترکی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے بلایا، جہاں ان کی ملاقات ایک مشہور ترکش بزنس وومن سے ہوئی۔ جلد ہی یہ دونوں دوست بن گئے۔ جینیفر کو سنگنگ کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ترکی سے واپس امریکہ گئی تو ان کا ڈپریشن اور ذہنی دباؤ اور زیادہ بڑھ گیا، تو وہ وہاں سے مراکش چلی گئیں، جہاں سے ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ مراکش میں انہوں نے 4 سال قیام کیا اور ان 4 سالوں میں مراکشی مسلمانوں کی ثقافت اور ان کا حسن سلوک دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی۔ 2013 میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، جس وجہ سے ان کو دنیا بھر میں اپنے مداحوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے جواب میں جینیفر نے کہا، اسلام قبول کرنا میرا ذاتی مسئلہ ہے اور ہر انسان کو دنیا میں اپنی مرضی سے جینے اور فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ جینیفر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اسلام قبول کر کے ان کو وہ سکون اور اطمینان ملا ہے جس کی تلاش میں وہ کافی عرصہ سے بھٹک رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسلام کو نہیں بلکہ اسلام نے مجھے چنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب میری توجہ پوری طرح اسلام اور قرآن مجید کو سمجھنے پر مرکوز ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک مسلم خاتون کی خدمات لے رکھی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انتہائی سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی، جو پوری دنیا میں کافی زیادہ مقبول ہوئی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، انہوں نے کہا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دل و روح کو جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جینیفر نے اسلام قبول کرنے کے بعد حجاب اوڑھنا شروع کیا تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگ گیا۔ جب یہ تنقید حد سے زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے تنگ آ کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کچھ عرصہ کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیے۔ جینیفر نے بتایا کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شروع میں ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے دشمنوں سے محفوظ فرمایا۔ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے مجھے گندگی سے نکال کر پاک کیا اور دین حق کے نور سے میرے دل اور روح کو منور کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی جینیفر کی کہانی کہ کیسے اس نے اسلام قبول کیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کو شیئر کر کے نیچے کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں۔